بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 964 ہے، 964، اور آج سورہ یوسف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 58، 59 اور 60، 58، 59 and 60. چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. صدق الله العظيم. لفظی ترجمہ ہے وجاء، اور آئے، اخوت یوسف، یوسف کے بھائی، فدخلوا، تو وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، فعرفہم، تو اس نے ان کو پہچان لیا، وہم، جبکہ وہ بھائی، لہو، اسے، منکرون، پہچاننے والے نہ تھے. ولما، اور جب، جہزہم، اس یوسف نے ان کے لیے تیار کر دیا، بجہازہم، ان کا سامان، قال، تو کہا، ائتونی بأخ، تم لے آنا میرے پاس بھائی، لکم، تم اپنا، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، الا ترونا، کیا تم نہیں دیکھتے، انی، کہ بے شک میں، اوفی، پورا دیتا ہوں، الکیلا، ماپ، وانا، اور میں، خیر المنزلین، بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. فإن لم تأتونی به، پس اگر تم نہیں لاؤ گے اس کو میرے پاس، فلا کیلا، تو نہیں کوئی ماپ، غلہ، لکم، تمہارے لیے، عندی، میرے پاس، ولا تقربون، اور نہیں تم میرے قریب آنا. ترجمہ یوں ہے، اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ ان کو پہچان نہ سکے. جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا، تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی خوب کرتا ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ ہی تم میرے پاس ہی آ سکو گے. ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے پاس اندر چلے گئے. دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا. تیسری بات کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے. چوتھی بات، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا. پانچویں بات، فرمایا کہ تمہارا جو ایک باپ شریک بھائی ہے اسے میرے پاس لے آنا. چھٹی بات، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں. ساتھی بات، میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرنے والا ہوں. 8ویں بات، اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے جو میں تمہیں ناپ کر دے سکوں. 9ویں بات، اور میرے پاس بھی مت آنا. بزرگان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کے مطابق مصر میں 7 سال کی مسلسل خوشحالی اور فراوانی کے بعد قحط کے دنوں کا آغاز ہو گیا، اور قحط مصر کی زمین سے تجاوز کرتے ہوئے کنعان کی سرزمین تک بھی پہنچ گیا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی نرمی، مہربانی، انصاف اور ان کے بلند اخلاق کا قحط کے ان دنوں میں خوب چرچا ہوا، اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی کہ مصر میں قحط سے متاثرہ لوگوں کو غلہ دیا جا رہا ہے، اور یہ غلہ مفت نہیں دیا جا رہا تھا بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے روپے پیسے لے کر دیا جا رہا تھا، اس لیے کہ اس قحط کے اس زمانے میں روپے پیسے دے کر بھی غلہ ملنا مشکل تھا، اس لیے کہ قحط تھا، قحط سالی تھی، کوئی چیز پیداوار نہیں ہو رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی حکیمانہ تدبیر سے مصر کی سرزمین میں اس قدر غلہ جمع تھا کہ اس سے نہ صرف مصر بلکہ اطراف و اکناف کے شہروں اور علاقوں کی ضرورت بھی اس سے پوری ہو رہی تھی. لوگ دور دور سے مصر آ کر اپنی پونجی دے کر غلہ لے جا رہے تھے. ملک شام کی سرزمین فلسطین کا ایک شہر کنعان جہاں یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنے 10 بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ وہ مصر سے غلہ لے کر آئیں اور وہ غلے کی قیمت لے کر مصر پہنچے.
ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو وزیر خزانہ تھے اور غلے کی تقسیم کی ذمہ داری تو دیگر اعلیٰ افسران کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور آنے والے لوگوں کے لیے غلے کی منظوری صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی دیتے تھے۔ جب یہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کنعان سے آئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 10 بھائی تو موجود ہیں مگر ان کا ماں شریک بھائی بنیامین ساتھ میں نہیں ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں کے ہاتھ کوڑی کے داموں بیچ دیا تھا۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا بھائیوں کے کہ ان کا بھائی اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی تدبیر سے ان کی زبانوں سے یہ بات نکلوائی اور کہلوایا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بھائیوں نے جب دیکھا کہ ہر ایک کے لیے ایک اونٹ پر لدا اناج دیا جا رہا ہے اور یہ سارے بھائی اونٹوں پر سوار آئے تھے، ان سب کو جب ایک ایک اونٹ پر لدا اناج دیا گیا تو ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے جو علاتی ہے، یعنی باپ شریک بھائی ہے، اس کو ہمارے ابا جان نے اس وجہ سے پاس رکھ لیا ہے اور ہمارے ساتھ نہیں بھیجا کہ ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا۔ ہماری درخواست ہے کہ اس بھائی کے حصے کا اناج بھی ہمیں دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہمارے قانون کے خلاف ہے، جو شخص حاضر ہوتا ہے بس ہم اسی کو دیتے ہیں، جو حاضر نہیں ہو پاتا ہم اس کو نہیں دیتے۔ بہرحال جب سارے بھائی اپنا اپنا غلہ لے کر اپنے وطن واپس ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب سے کہا کہ آئندہ جب آنا تو اپنے اس باپ شریک بھائی کو ضرور لے آنا، اور دیکھو میرا یہ معاملہ ہے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، تمہارا وہ بھائی بھی اگر آئے گا تو اس کو بھی پورا حصہ دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اس باپ شریک بھائی کو آئندہ نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے نام کا کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس ہرگز نہ آنا۔ ظاہر ہے کہ قحط کے زمانے میں غلے کی بڑی اہمیت تھی اور وہ جانتے تھے کہ جو غلہ انہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ کتنے دن کام آئے گا، دوبارہ ان بھائیوں کو آنے کی بحث صورت ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔